ربیع الاول پچھلے سال جس طرح منایا گیا تھا اس دفعہ تھوڑا چینج ہے. اگلے سال اور چینج ہوگا. 100 سال پہلے جو منایا گیا تھا وہ بالکل ڈفرینٹ اسٹائل تھا, اور اب جس طرح سے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں تو بریلوی علماء خود بیدار ہو گئے کہ یہ تو وہی لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ابھی آپ دیکھیں آگے آگے ہوتا کیا ہے. باقاعدہ ابھی مائیکل جیکسن جیسے ڈانس شروع ہونے والے ہیں ربیع الاول میں. ابھی تو روایتی ناچ گانا ہو رہا ہے جو 400 سال پہلے جو مسلمان ناچتے تھے, جس طریقے سے جو انڈین فلموں میں بلیک اینڈ وائٹ فلموں میں جو ڈانس ہوتے تھے. ہاں, بدعت کو اپنے پاس راستہ نہ دو. بدعتیں نہیں ہیں اسلام میں. کوئی کہہ سکتا ہے میرے ماموں بھی یہ تیجا کرتے تھے, 40واں کرتے تھے, میرے چاچا بھی, تو صدیوں سے کوئی بدعت نہیں چلی آ رہی. بدعت کچھ دن چلتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. صدیوں سے جو چیز چلی آ رہی ہے وہ سنتی ہے. بدعت کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ٹکتی نہیں ہے. کہ ربیع الاول پچھلے سال جس طرح منایا گیا تھا اس دفعہ تھوڑا چینج ہے, اگلے سال اور چینج ہوگا. 100 سال پہلے جو منایا گیا تھا وہ بالکل ڈفرینٹ اسٹائل تھا, اور اب جس طرح سے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں تو بریلوی علماء خود بیدار ہو گئے کہ یہ تو وہی لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ معین اختر کہتا ہے میرے ماموں نے پولیس والوں کو ایسی گالیاں دیں, پولیس والے ایسے پارٹس کو گالیاں دیں. پولیس والے کہہ رہے تھے یار یہ والے پارٹس تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں, یہ کون سے پارٹس ہیں. تو ہمارے ہمارے یہاں جو بریلوی علماء ہیں وہ خود پریشان ہو رہے ہیں, یار یہ والی تو اور ہی پبلک ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئی, تو نئی چیزیں آ رہی ہیں. تو آپ کوئی بات نہیں بھائی, ابھی آپ دیکھیں آگے آگے ہوتا کیا ہے. باقاعدہ ابھی مائیکل جیکسن جیسے ڈانس شروع ہونے والے ہیں ربیع الاول میں. ابھی تو روایتی ناچ گانا ہو رہا ہے جو 400 سال پہلے جو مسلمان ناچتے تھے, جس طریقے سے جو انڈین فلموں میں بلیک اینڈ وائٹ فلموں میں جو ڈانس ہوتے تھے, اب وہ والے ہو رہے ہیں. لیکن یہ بھی ارتقائی مراحل سے یہ گزرے گا. آپ دیکھیں گے 100 سال بعد جو ربیع الاول میں ڈانس ہوگا لوگ مائیکل جیکسن کو بھول جائیں گے. تو بدعت کی ایک جگہ پاؤں ٹکے ہوئے نہیں ہوتے, وہ ہر دفعہ کیا ہوتی ہے. اور بھی بریلوی علماء خود حیران ہے, بولے یہ کیا ہو رہا ہے. مفتی منیر صاحب کے بیان نہیں آتے یار یہ تو انہوں نے بہت کر لیا. بھائی بات یہ کہ جب آپ نے ایک ٹریک پہ ڈال دیا ہے تو پھر وہ ہر سال اس میں, جب آپ نے لڈو کھلا دی ہے تو کیک بھی کٹے گا. لڈو جائز ہے, کیک حرام ہے, اس کی کیا دلیل ہے. برتھ ڈے تو منا لی نا آپ نے. جب حلوہ ہو گیا تو لڈو ہوگا, لڈو ہو گیا تو رسگلہ ہوگا, رسگلہ ہوگا تو گلاب جامن ہوگا, گلاب جامن ہوگا تو جلیبیاں بھی ہوں گی, پھر خوشی میں ہار بھی ہوں گے, پھر غسل بھی ہوگا, پھر نئے کپڑے بھی ہوں گے, پھر اس کے بعد ڈانس بھی ہوگا, ناچ بھی. پہلے ناچ ہوگا روایتی ناچ, پھر روایتی ناچ میں وہ لوگ بور ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ والا ناچ تو ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا ہے. تو وہ اس ناچ میں چینجنگ ہوگی, پھر اور چینجنگ ہوگی. پھر مزاروں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. اسلام میں حکم یہ ہے جو نبی سے ثابت ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے, جو بدعت سے بچتے ہیں ان میں یہ ہے کہ بھائی جو مر گیا اس کو دفناؤ, پکی قبر نہ بناؤ, نہ قبروں پہ پھول ڈالو, کچھ بھی نہیں. آرام سے ایک بالش قبر, سیدھے سادہ دعا کرو, پتلی گلی سے نکلو, اور ساری زندگی اس کے لیے دعا کرتے رہو. آپ کا باپ دادا ہے تو قبر کی زیارت بھی کر سکتے ہو, کوئی حرج نہیں. جیسے نبی نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی, اماں ہیں ان کی قبر کی, بس اس سے زیادہ وہاں کرنا کچھ نہیں ہے. تو ہمارے اکابر اسی پہ چلے آ رہے ہیں. آج ہمارے شیخ کی قبر دیکھو, میرے والد صاحب کی قبر سادہ مٹی کی قبر, میرے شیخ مفتی رشید احمد کی قبر سادہ مٹی کی قبر. لیکن آپ نے کیا کیا, قبروں کو پروٹوکول دینا شروع کیا. تو اب اس پروٹوکول کی کوئی انتہا نہیں ہے. پہلے چادریں چڑھائیں, پھول ڈالے, تو اب اگلے سال آدمی بور ہو جاتا ہے کہ یہ تو سب کی قبروں پہ پھول ہو رہے ہیں, یہ تو بہت بڑے بزرگ تھے, ان پہ پھول نہیں, ان پہ گلاب کا عرق بھی نہ ڈالا جائے گا, یہ عام میت نہیں ہے. پھر یہ تو بڑے بزرگ ہیں, تو یہ تو ہر ایک کی قبر پکی ہو جاتی ہے, پھول ڈالتے ہیں, ان پہ تھوڑا سا سنگ مرمر لگے گا. تو ہوتے 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 پھر مزار بن رہے ہیں, پھر قوالیاں ہو رہی ہیں, پھر دھمال ہو رہے ہیں. پھر اب جو اس چیز کو بدعت نہیں سمجھتے تھے وہ بھی حیران ہے, یار یہ تو ہمارے ہاتھ سے معاملہ کیا ہو گیا, نکل گیا. تو بھائی اب اگلے سال طواف بھی ہوگا, پھر اگلے سال سجدے بھی ہوں گے, کیونکہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے, ٹکتی نہیں ہے. سنت ٹکتی ہے. سنت تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. قبر ایک بالش سے اونچی نہیں ہوگی, پکی نہیں ہوگی, کوئی ہار پھول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے قبر کے اوپر, کوئی ہر سال میلہ ٹھیلا. اور جو ہے نا, جیسے سعودی عرب میں دیکھو نا, بادشاہ کی ڈیتھ ہوئی ہے سعودی عرب میں, فرانس یا پتہ نہیں جرمنی کا پادری مسلمان ہو گیا تھا. اس نے کہا یار اپنے بادشاہ کی تجہیز و تکفین اتنی سادہ, غسل دیا, کفن دیا, دفن, ختم, ٹھیک ہے نا. اور ملکہ برطانیہ کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی, اس کے پروٹوکول میں 8-10 بندے مر گئے ہوں گے. اتنا اس کو پروٹوکول, اتنا. تو ہمارے پاس سنت ہے بھائی, میت کا بس اتنا پروٹوکول, غسل, کفن, جنازہ, دفن, اینڈ. نہ کوئی برسی, نہ کوئی تیجا, نہ کوئی 40واں. اب لوگ کہتے ہیں مرد یا مردود
نہ فاتحہ نہ درود, ایسی کی تیسی بھائی. ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے, جو اللہ رسول نے طریقہ بتایا اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے. تو سنت 1400 سال سے ایک ہی ہے. بدعت میں ہر سال کیا ہوتی ہیں, چینجنگ, مزاروں کے اسٹائل چینج ہو رہے ہیں, پھر قوالیاں بھی ایک ایک سن کے لوگ, پھر نیا آتا ہے, پھر بالآخر پھونکو والی سرکار پہ آ کے معاملہ کیا ہوتا ہے, بھی کوئی انتہا نہیں ہے نا. ہم نے بولا بھائی بزرگ انسان ہوتے ہیں, کچھ کوئی ان کے پاس طاقتیں نہیں ہیں. بزرگ کا مطلب ہے گناہوں سے بچتا ہو, اس کی مجلس میں بیٹھو تو اللہ کی یاد آتی ہو, گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہو. اٹ از کالڈ بزرگ. 1400 سال پہلے بھی بزرگ کی یہ ڈیفینیشن تھی, آج بھی یہی ہے, قیامت تک یہ رہے گی. لیکن جو بدعت کو فالو کرے گا وہ کہے گا یار یہ تو نارمل, یہ تو سارے, یہ میرا شیخ بھی ویسے ہی نکلا جیسے وسیم بھائی تھے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی 2 پراٹھے کھا رہا ہوتا ہے صبح بیٹھ کے, ہمارے ابا بھی 2 پراٹھے کھاتے تھے, اور تہجد پڑھ لیتا ہے, دعائیں مانگ لیتا ہے, تو یہ کیا بزرگ کیا ہوا یہ؟ ابے یہی بزرگ ہے, اور کیا ہے, اور تمہیں کیا چاہیے؟ برائیوں سے بچ رہا ہے, اس کے پاس تجربہ ہے, لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے, موٹیویشن دے سکتا ہے, علم ہے اس کے پاس, بس اٹ از کالڈ بزرگ. اس کے علاوہ اور کوئی بزرگ نہیں ہوتا. صدیوں پہلے بھی ایسے ہی ہوتے تھے, اب بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. کبھی کبھار اللہ کسی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر کر دیں تو وہ اللہ کی مرضی ہے, وہ تو اللہ کا کام ہے نا, وہ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ بزرگوں کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ہوا تو اللہ کی مرضی ہے, لیکن ضروری تھوڑی ہے. لیکن جس نے سنت پہ اکتفا نہیں کرنا نا, اس کو بزرگ مارکیٹ میں ڈفرینٹ قسم کا چاہیے کہ میرے پیر جو ہے نا وہ کوئی الگ ہی ڈفرینٹ. وہ گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھیں فوراً گھاس اگائے. بال تو سب کے سر پہ اگتے ہیں, ان کے سر پہ گھاس ہو گئے, آلو پیاز ٹماٹر ہو گئے. یہ شادیوں کی باتیں کبھی نہ کریں, شادیوں کی باتیں بزرگوں پہ سوٹ بولو نہیں کریں. اور یہ یوں نہ کریں, یہ یوں نہ کریں, یہ ایسے نہ کریں, یہ چلیں تو پتہ نہیں فرشتے پر بچھانا شروع کر دیں, یہ بکری نہ خریدیں, یا شاپنگ نہ کریں, یہ نہاری نہ کھائیں. تو یہ جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے لیے بڑی ٹینشنیں ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو اپنے آپ کو بزرگ ثابت کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. ہمیں 4 شادیوں کے بعد بھی بزرگ لوگ مان رہے ہیں. میں نہیں کہتا میں بزرگ ہوں, لوگ مان رہے ہیں. جو اب تبھی تو آپ عقیدت میں بیٹھے ہوئے ہیں. 4 شادیاں بھی ہو گئیں, بچے بھی دبا کے ماشاء اللہ ہو رہے ہیں, پراٹھے بھی کھا رہے ہیں, بتا کے کھاتا ہوں, پراٹھا کھاتا ہوں, نہاری بھی پھوڑ رہا ہوں. تو جو ہمارے نظریے کو فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پھوڑ لو یار, کیا جا رہا ہے بھائی, مفتی صاحب بھی انسان ہے, پراٹھا کھانے اپنے خرچے چوری کے تو نہیں کھا رہے نا, پراٹھا نہاری کھا رہے ہیں اپنے مزے سے. تو ہمارے یہاں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ بدعت کو فالو کرتے ہو نا, تو بھائی بزرگ ثابت کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. بزرگ نہ کالا چشمہ لگا سکتا ہے دھوپ میں, ٹھیک ہے نا, کہتے تو شو مار رہا ہے, ٹھیک ہے نا. میرا ایک بلاگ آیا, چشمہ لگایا ہے میں نے, اتنی شدید دھوپ پڑ رہی تھی نا, آنکھیں کھولی نہیں جانی تھی, مجبوراً لگایا. اور میں نے کہا لوگ بولیں گے مولوی صاحب کو کیا ہو گیا, اس نے کہا لوگوں کو چھوڑو مجھ صاحب, دھوپ ہو رہی ہے, آنکھیں خراب ہو جائیں گی. تو جو بدعت کو فالو نہیں کرتے ان کے لیے دین بہت آسان. کوئی مر جائے تو بھی بڑے آرام سے مر پڑا, دعائیں کرو, چلو بھائی نکلو, ختم ہو گیا سیٹ اپ. لیکن میں آپ, اچھا ہمارے نماز پڑھانا بہت آسان ہے. اب دیکھو میں سنتیں گھر پہ پڑھوں یا مسجد میں آ کے پڑھوں میری مرضی ہے. پھر میں عین نماز کے وقت آیا, سلام پھیرا, کیونکہ سلام کے بعد نبی سے صحیح حدیث ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے, اس کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے. تو ہم یہ کرتے ہیں اللہم انت السلام پڑھا, اس کے بعد پتلی گلی سے نکل گئے. مرضی یہاں سنتیں پڑھیں, مرضی گھر جا کے پیچھے سے کوئی اوئے ایسے آواز نہیں دیتا, وہ تنخواہ لے رہے ہو کم از کم 25 منٹ تو بیٹھو یہاں پہ, اٹھے اور نکل لیے. بھائی ہم تو وہ قرآن و سنت میں جو ہے وہ یہی ہے, اتنا ہی ہے بس. امام نماز پڑھائے گا, اس کے بعد امام اور مقتدی کا رشتہ ختم. لیکن اب آپ اگر بدعت کو فالو کرتے ہو, امام پہلے آ کے مصلی پہ بیٹھا ہوگا, تنخواہ اتنی مل رہی ہے جتنی ہمیں مل رہی ہے, ذمہ داری کیا ہے ڈبل, پہلے آ کے بیٹھے گا, قد قامت الصلاۃ پہ سب کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا. پھر اس کے بعد وہ لمبی دعا کرائے گا, اجتماعی دعا سلام کے بعد, یا اللہ فلانا ڈبکا, اجتماعی ہوگی. پھر اس کے بعد پھر وہ سنتیں بھی وہیں پڑھے گا, کیونکہ ان کے یہاں سنتوں کے بعد بھی دعا ہوتی ہے. اگر امام چلا گیا, لوگ دعا کرائے بغیر بھاگ گیا, پھر سنتوں کے بعد الگ دعا کرائے گا. یا تو اس کی تنخواہ ڈبل کرو میرے بھائی, تنخواہ اتنی مل رہی ہے جتنی دیوبندیوں کو مل رہی ہے, کام اس کا کیا ہو رہا ہے, ڈبل کام لیا جا رہا ہے. تو اور اب پتہ نہیں, اور پھر اس کو ہر تیجے میں بھی جانا ہے امام کو, ہر 40. شروع میں تو بڑا مزہ آتا ہے کہ تیجے میں بھی بریانی, 40 میں بھی بریانی, لیکن مرنے والے تو تعداد جب بڑھتی جا رہی ہے, آبادی اتنی بڑھ گئی ہے, تو کبھی آج اس کا تیجا ہے, آج اس کا 40واں ہے, آج اس کا برسی ہے. ہم تو مانتے ہی نہیں سویم, چلے کو اور برسی کو اور 40ویں کو, تو لوگ ہمیں تنگ ہی نہیں کرتے نا.
تو اس لیے ہم بڑا ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جو مانتے ہیں تو امام صاحب بیچارے کی ذمہ داری اس کے تیجے میں نہیں گئے تو وہ ناراض, اس کے 40 میں نہیں گئے, اس کی پیدائش میں بھی جا رہے ہو, مرنے میں بھی جا رہے ہو, چلے میں بھی جا رہے ہو, تیجے کہاں سے کہاں چاہیے. تو بدعت میں خلاصہ یہ نکلا, بدعت میں ٹینشنیں ہی ٹینشنیں ہیں, سنت میں راحتیں ہی راحتیں ہیں, سکون کی زندگی ہے. بدعت میں بڑی ٹینشن ہے کیونکہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے, ٹینشنوں میں چلتے چلے جاتے ہیں آگے. چلو بھائی جلدی جلدی سے